الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ڈیاس پہ موجود معزز و مکرم علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت اور حاضرین، دور دراز کا سفر کرتے ہوئے علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے آج شہر ہندوپور مسجد سلفیہ میں تشریف فرما ہے، وہ محترم خواتین اسلام اپنی تمام ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر دینی مجلس میں شرکت کرنے کی کوشش کے اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ مغرب کی اذان 6:17 پہ ہے اور میں 6:15 تک اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی طرح میرا جو موضوع ہے تعلیمی چیلنجز ہیں۔ موضوع تو اتنا لمبا ہے جس پہ اگر لکھا جائے، پڑھا جائے، کئی سو پیجز کی کتاب بن جاتی ہے، کیونکہ جس دور میں ہم پل رہے ہیں، بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے، اٹھو بیٹھو چلو پھرو ہر جگہ تعلیم تعلیم تعلیم۔ جب تعلیم کے نظریات کو جب ہم دیکھتے ہیں، دو حصوں میں اس وقت کا زمانہ علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک دینی لحاظ سے دینی تعلیم کہہ کر پورے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دین سے دور رکھا گیا ہے، اور اسی طرح دنیاوی تعلیم کا نام دے کر تمام دینی مسائل سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جب ہم کس موضوع پر بات چھیڑیں، ہم مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور جب کلمے کی بات آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الاعلان کرتے ہیں، اور ساتھ میں مسلمانوں کے مذہبی عمارتوں پہ ہو یا مسلمانوں کی زندگی پر ہو، اگر کوئی برے الفاظ کہتے ہیں تو ہمارا نعرہ اتنا اونچا ہوتا ہے، نعرے کی وجہ سے تمام قوموں کو پست ہو جانا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم دین کے معاملے سے بات کریں کہ مسلمان دینی اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں، جب گہرائی پر دیکھا جائے، مت جائیے گہرائی پر، صرف چند ظاہری جملوں پر دیکھیے کہ اگر ابھی ایک واقعہ، ایک صاحب سے کہا جاتا ہے چلو اذان ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑنے کا ٹائم ہے، مسجد چلیں، وہ شخص یہ جملہ کہتا ہے کہ نہیں میرا بیٹا نماز پر گیا ہے۔ یعنی دینی تعلیم میں ہماری اتنی پختگی کہ جیسے شادی بیاہ میں جانے کا معاملہ ہو، بیٹے کو بھیج دیا ہوں تو خاندان کا حصہ دینی اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ اور اگر بات اتنی بھی ختم نہیں ہو جاتی ہے، جب ایک دو خاتون حجۃ الوداع، حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد ایک خاتون پوچھتی ہے کہ ایک کالے ڈبے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس خانہ کعبہ کو وہ کالا ڈبہ کہہ رہی ہے، اس کالے ڈبے میں کیا رکھا ہے؟ دوسری خاتون اتنی پریشان ہوتے ہوئے جملہ کہتی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کالے ڈبے میں کیا ہے؟ تمہیں بتا دو، اتنی زور سے کہہ رہی ہو، اتنی جوشیلے انداز سے کہہ رہی ہو، تمہیں بتا دو۔ تب وہ جملہ سننے کے لائق ہے جب وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ اس کالے ڈبے میں اللہ کا مزار رکھا ہوا ہے، قبر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم چیلنج چیخ کے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کہا جائے ابھی چند دن پہلے جو مشہور واقعہ آیا، ایک کنٹری کے کچھ لوگ، دو خاتون اس حالت میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس طرح مردوں نے احرام پہن رکھا ہے، مردوں کے لیے دو احرام کے کپڑے ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے والے ہیں سب جانتے ہیں، وہ دو خاتون ایسے ہی دو کپڑے سے طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جو واقعہ ابھی ڈھونڈیں گے تو سب کو مل جائے گا۔ جب پولیس یا وہاں کے انتظامیہ نے جب ان کی پکڑ کے پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہماری دینی معلومات یہی ہے۔ حضرات گرامی، آج بہت سارے مصلیان مسجد میں اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ فلاں پڑوسی یا فلاں دوست، فلاں رہنے والا وہ بار بار مسجد میں جا رہا ہے، اسی وجہ سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ کہا جائے کہ نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے، نماز ہوتی کیا ہے، تو صاف سیدھا یہی کہتا ہے وہ جھک رہے ہیں تو میں بھی جھک رہا ہوں، وہ جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں تو میں بھی جھک رہا ہوں، اور ہم چیخ کے کہتے ہیں کہ دینی معلومات میں ہم مضبوط ہیں۔ اگر وہی جب دنیا والے اور اسی طرح عالم اسلام جب مسلمانوں پر اتنا ٹوٹ پڑ رہے ہیں، دینی معلومات ہمارے پاس اتنی پختہ ہے، جب اس سے کہا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہی بتا دو، تو میں سمجھتا ہوں جس میں اس وقت کے حساب سے، جائزہ کے حساب سے تقریباً 20% لوگ کلمے کا معنی بتاتے ہیں، باقی 80% مسلمانوں میں کلمے کے معنی مطلب یہ کیا ہے؟ تعلیمی چیلنج نہیں؟ ہم دین کا نام لینے والے، دین سمجھانے والے، مسلم نام رکھنے والے، یہ دین کا دینی اس چیلنجز ہے۔ اب اس سلسلے میں تفصیلی باتیں بہت کچھ ہیں۔ جب دنیاوی چیلنجز کے بارے میں کہا جائے تو سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ اس وقت 2006 میں سچر کمیٹی نے مسلمز کے تعلیمی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا کہ پورے انڈیا میں 75% تعلیمی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 3% ہے 2006 کی بات۔ جیسے 2018 کی بات آتی ہے، 2018 میں مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں کہی جا رہی ہے، جس میں پرسنٹیج 5% بڑھا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم پڑھا لکھا بنا چکے ہیں، لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دنیاوی تعلیم میں کچھ پکڑ دی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت زیادہ قابل بنا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے سوالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، جو شخص جتنا علم اس کے رہتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اس اعتبار سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بارے میں، میرے دماغ میں یہ نماز سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی تم پڑھے ہو 4 کتابیں، پڑھے ہو، ڈگری حاصل کر چکے ہو، اسلام کو بھی اپنے دماغ میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انتہائی اس وقت بات آتی ہے عقیدے کی کمزوریوں کے بارے میں، جب دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے نظریات دیکھے جائیں۔ آج جتنے بھی ڈگری ہولڈر ہیں، پڑھتے ہوئے ڈگری ہولڈر 3% ہیں، اور مکمل ڈگری حاصل کرنے تک وہ 5% تک لوگ پہنچتے ہیں۔ صرف 5% ہے انڈیا میں مسلمان۔ اور اسی طرح اتفاق یہ دیکھیے، جس وقت AI کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت کمپیوٹر میں، ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو بہت آگے آگے لایا گیا، اور جیسے AI کا دور آیا، مسلمانوں کی ٹوٹلی کم کر دیا گیا، جان بوجھ کر مسلمانوں کو میدان میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں اس وقت کا تعلیمی چیلنج۔ اس بات پر ہم مسلمان بہت ہی زیادہ نا امید ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پڑھے لکھے نوجوان یہ جملہ کہتے ہیں
ہم پڑھ کر کیا جس میں 30-40 ہزار کی تنخواہ ہے؟ ہم ڈگریاں حاصل کر کے کیا کریں گے جبکہ ہمیں کوئی نوکری دینے والا نہیں ہے؟ یہ سوچ و فکر ہماری تعلیمی کمزوری ہے۔ کیوں نے ہم نے تعلیم اس وجہ سے حاصل کیا ہے کہ ہمیں ڈگری ملیں گے۔ اگر ہماری تعلیم ہمارے اسلاف نے جس نظریے سے تعلیم حاصل کی ہے اس انداز سے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے جس کے بارے میں جب بہت سارے مسلمان علامہ ابن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب آپ جانتے ہیں سنیں گے، ان کی کتاب ہے جلالین، ان کی کتاب کے بارے میں جب آپ سنیں گے جہاں پہ قانون بنانے کا جو سسٹم ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں کیونکہ یہ چیز نام بہت سارے لسٹ میں ہیں، اگر ان کے نام پیش کیے جائیں تاریخ بھی نہیں، کئی کتابیں شامل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کس نظریے سے تعلیم حاصل کی ہے؟ اس وجہ سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، سخر اللیل، لیل رات کو ہم نے مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا، اور اسی طرح قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کا لفظ استعمال کیا۔ سائنس کے جتنے پہلو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ایک ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وہ جو لوگ کتابیں جو لکھے ہیں ان کا نہج یہ تھا رزاق اللہ رب العالمین ہے، رزق دینے والا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہم لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس چیز میں ہمیں پیسہ ملے گا وہی ہمیں نوکری ملے گی، اور اسی وجہ سے وہی تعلیم دوستو ہماری کم ظرفی ہے۔ اگر آج بھی اس وقت بھی مسلمان اپنی اجتماعیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، صرف ان کی نمازیں ہی تعلیم کی سچی مثال بن جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، اگر ایک چیلنج کے ساتھ ایک فارمولا پیش کیا جائے جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، جسے عمر بن عبدالعزیز نے قائم کیا، کہا زکوٰۃ کا وہ سسٹم ہے جو بگڑے انداز سے ہم بانٹے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے طوعاً و کرہاً آپ کے پاس نصاب کو اگر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر ایک شہر کے ایک مسجد کی بھی زکوٰۃ اگر جمع کر لی جائے، چیلنج کے ساتھ یہ جملہ کہا جا سکتا، اگر ایک شہر کی، اس وقت میں شہر ہندوپور کی اگر بات کروں، تقریباً 20 سے 30 کروڑ روپے زکوٰۃ رمضان میں نکالا جاتا ہے۔ 20 سے 30 کروڑ روپے رمضان میں نکالا جائے، اور اگر گہرائی سے نکالا جائے 50 کروڑ روپے سے زیادہ اس شہر کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ لوگوں کاروبار والے بیٹھے ہیں، کمپنیوں کے مالک بیٹھے ہوں گے، فیکٹریوں کے مالک بیٹھے ہوں گے، کیا 50 کروڑ میں کوئی ہماری فیکٹری نہیں بن سکتی، کوئی کمپنی نہیں بن سکتی؟ اگر ایک مہینے کی زکوٰۃ ایک سال میں جمع کر کے 50 کروڑ کی ایک فیکٹری کھول کر باقاعدہ شرعی نظام کے تحت نمازوں کی پابندی کے ساتھ، علماء حفاظ کے ساتھ، عوام الناس میں اس کو شامل کریں، تقریباً 1000 کی تعداد کے لوگ غربت سے دور ہو جائیں گے۔ تعلیمی چیلنج کی بات اگر کہی جائے، ایک نہیں، موبائل ہمیں سکھاتا ہے تعلیم کے معاملے میں۔ دوستو اگر اس چیلنج کو قبول کرنا ہو، یہ ذہن میں بنائیے، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے دماغ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا دماغ، اسی دماغ نے موبائل کو تیار کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ کا سسٹم اور اسی طرح سیٹلائٹ کا سسٹم بیان کیا جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھروسے سے موبائل استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز اس دماغ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر تعلیمی سسٹم کو بتایا جائے، جیسے میں نے کہا تھا 6:15 پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کی ترتیب کے سلسلے میں ناظم حافظ ریاض اللہ سنابلی نے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھی ہیں، اور یہ کبھی مت سوچیں کہ لوگ زیادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس مجلس کے اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے وہ دینی محافل ہیں۔ کوشش کریں، ایک جھٹکا ہے، ایک آئیڈیا ہے،
ایک لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔